ایک شخص اپنی تقلید کروانا چاہتا ہے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ تقلید بھی کیسے کروانا چاہتا ہے. وہ حدیث بیان کرتا ہے میرے سامنے اور مجھ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تشریح وہ اپنے لفظوں میں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں تو آپ کو حدیث کے اوپر عمل کرنا سکھا رہا ہوں. تشریح اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جو حضرات ہیں نا، ائمہ حضرات، ان سے ہٹو بھائی، ان سے ہٹو. تو بھائی کس پر لگو؟ آپ کے اوپر لگو. اس کا مطلب ہے ائمہ حضرات سے ہٹا کر آپ خود امام بننا چاہ رہے ہو نا. آپ بھی تو حدیث بیان کر رہے ہو اور حدیث بیان کرنے کے اندر آپ اپنی تشریح بیان کر رہے ہو. سامنے والا تو یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے امام بنا لیا جائے اور باقی سارے ائمہ کو برا بھلا کہہ دیا جائے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. تو بھائی اس اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس سے ہمیں بزرگان دین سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم بزرگان دین سے ہٹ جائیں، ان کے علم سے ہٹ جائیں. اور جو آج 1400 سال بعد ایک شخص دین کو سمجھ رہا ہے، یہ سمجھیں کہ 1400 سال تک کسی نے دین نہیں سمجھا، اس نے ہی سمجھا آج. وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا. تو بھئی یہ سنگین گناہ ہے اور سنگین جرم ہے میری نگاہ کے اندر. تقلید ہے کیا چیز؟ اس کو تو ہم لوگ سمجھیں نا. کس کو مقتدا بنائیں؟ کس کی تقلید کریں؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مقتدا کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو اطاعت کی انتہا کو پہنچا ہو. اطاعت کی انتہا کو پہنچا ہو. تو بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس سے مسئلے بنا کر لے کر نہیں آیا کرتے تھے، وہ تو بتایا کرتے تھے مسئلے. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھتا ہوں ان کی. ایک شخص آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور فرمایا کہ حضرت میری بیوی ہے اور میری اولاد بھی ہے، لیکن بچہ چھوٹا ہے. میری بیوی روزہ رکھتی ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے، 1 سال کا یا 1.5 سال کا، ایسا وہ دودھ پیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد دوپہر کے ٹائم پر اس کے دودھ کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور میرے بیٹے کو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ روتا بہت ہے. اب میں پریشان. اب اس کے طریقے کے طور پر وہ کرتی کیا ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی روزہ چھوڑ دو، بچہ بھوکا مر جائے گا تو بہتر ہے روزہ چھوڑ دو. تو وہ کہنے لگی نہیں روزہ نہیں چھوڑوں گی. میں کہتا ہوں کہ بھائی سردیوں کے اندر تم اس روزے کی قضا رکھ لینا، لیکن نہیں مانتی. بولے نہیں رکھوں گی میں. جو رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے وہ پھر مجھے کسی اور دن حاصل ہی نہیں ہوگی، تو بھائی میں تو روزہ رکھوں گی. ہاں اب اس کے طریقے کے طور پر اس نے کیا کرا کہ اپنے دانتوں سے روزے کی حالت میں اپنے دانتوں سے وہ چیز کو نرم کرتی ہے اور اپنے منہ سے نکالتی ہے، تھوک والے چیز ہوتی ہے وہ میرے بیٹے کے منہ کے اندر ڈال دیتی ہے. اب وہ کھا رہا ہے اس کو. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کیا اس کا روزہ برقرار رہتا ہے؟ ابھی یہ مسئلہ بیان ہی ہو رہا تھا کہ ایک اور شخص آ گیا، کہنے لگا کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پورے ٹائم تو ہم لوگ بھوکے ہوتے ہیں. اب افطار کے اندر کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو میری بیگم کھانا بنا رہی ہوتی ہے، اس سے کیا کہتے ہیں مرچ نمک تیز ہو جاتا ہے اور پھر اس سے میری پھرکنی گم جاتی ہے.
میرا دماغ گھوم جاتا ہے. پھر جو میری اور ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ایسی صورت کے اندر میری بیگم زبان سے چیز کو چکھ سکتی ہے تاکہ اس کو نمک کا معلوم چل جائے, مرچ کا معلوم چل جائے؟ اب دونوں کے مسئلے کا جواب سنیے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مسئلوں کے جواب پر کیا فرما رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ چیز چکھ بھی سکتی ہے, وہ آپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز چبا کر بھی دے سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بات ساری یہ کہ جو چبانے کے اندر لعاب ہے وہ حلق تک نہ جائے. اگر حلق تک چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا. ایسے ہی اگر کوئی چیز چکھ رہا ہے, وہ چیز چکھنے کے اندر حلق تک نہیں جا رہا تو روزہ برقرار ہے. اگر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب جو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, انہوں نے بولا یہ نا ہم نے مسئلہ قرآن میں پڑھا نہ حدیث میں پڑھا, آپ نکال کر کہاں سے لے کر آئے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو میں بتا رہا ہوں, جو مجتہد ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, جیسے موجد ہوتا ہے نا ایسے مجتہد ہوتا ہے. موجد کیا کرتا ہے؟ ایک چیز موجد ایجاد کرتا ہے. جہاز کو موجد نے ایجاد کیا, بیٹھ کر ہم سب لوگ جانا, ہم سب لوگ نے جہاز بنایا نہیں نا. تو مجتہد کیا ہوتا ہے؟ حدیث اور قرآن سے مسئلہ نکال کر لے کر آتا ہے, لیکن ہم سب کا فائدہ ہو رہا ہے, ہم سب اس پر عمل کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. راکٹ کوئی بناتا ہے نا, ایٹم بم کوئی بناتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا استعمال اگر کر دیا جائے سب کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے لیے وہ بنا ہے, جس کے لیے وہ راکٹ بنا ہے. تو لہذا جو مجتہد ہے ایسے ہی مسئلہ نکال کر لے کر آتا ہے, لیکن پوری عوام الناس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ سارے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے بھائی پوچھنے لگے کہ حضرت یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ نہ قرآن کے اندر ہم نے پڑھا, نہ حدیث کے اندر پڑھا ہم نے, یہ مسئلہ آپ کہاں سے نکال کر لے کر آئے؟ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی میں نے یہ مسئلہ قرآن سے ہی نکالا ہے. کہاں سے نکالا ہے؟ قرآن سے ہی نکالا ہے. لیکن میری اور آپ کی نگاہ نہیں جاتی نا. وہ سارے حافظ قرآن تھے, سب نے ترجمہ پڑھا تھا, سب نے تفسیر پڑھی ہوئی تھی, جو یہ سوال کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. لیکن اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھائی میں نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ قرآن سے نکالا. بھائی کہاں سے قرآن؟ ہم نے بھی تو قرآن پڑھا ہے, قرآن میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں. فرمایا قرآن شریف کے اندر ہی ہے نا. آیت کے اندر دیکھو, اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بھائی تم سحری کی انتہا تک اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہو, جب تک سحری کا ٹائم چل رہا ہے مباشرت قائم کی جا سکتی ہے. تو اگر یہ انتہا تک مباشرت قائم کرتا رہا اور 1-2 منٹ رہ گئے تو بتاؤ یہ غسل کیسے کرے گا؟ غسل خانے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ پہنچ سکتا ہے؟ تو غسل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف علاقوں کے اندر مختلف پانی رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ ایک پانی نہیں رکھا, ہر علاقے کا پانی الگ ہے. کسی جگہ میٹھا ہے تو کسی جگہ کھارا ہے تو کسی جگہ نمکین ہے. تو اگر کسی ایسے علاقے میں اس نے کیا یہ کام جہاں نمکین پانی تھا, تو اب غسل کرنے کے لیے جو یہ فرض ادا کرے گا کلی, منہ بھر کر کلی تو کرنا فرض ہے نا, وہ تو ہر علاقے میں فرض ہے. اب ٹائم تو گزر گیا لیکن آیا کیا؟ غسل کرنے کا وقت آ گیا. سحری کا ٹائم گزر گیا, انتہا گزر گئی, لیکن غسل کرنے کا وقت آ گیا. تو غسل کرے گا کیسے؟
منہ بھر کے کرے گا نا، مطلب کلی کرے گا نا. تو میں نے مسئلہ یہاں سے مستنبط کیا کہ بھائی یہ نمکین پانی کی کلی کرے گا، اور نمکین پانی کی کلی کرنے کے اندر اگر پانی حلق تک نہیں گیا تو اس کی کلی اور اس کے اوپر سے یہ فرض اتر جائے گا، اس کے اوپر سے یہ فرض اتر جائے گا. جب یہاں پر یہ فرض اتر رہا ہے تو بھائی یہ مسئلہ بھی یہاں سے استنباط کیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر عورت خاوند اس کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بچے کا مسئلہ ایسا ہے، تو بھائی یہ دونوں مسئلے بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ یہ چکھ سکتی ہے، لیکن چکھنے کی شرائط یہ ہے کہ چکھنے کے اندر اس کا ذائقہ حلق تک نہ جائے تو روزہ برقرار رہے. بھائی تقلید کے معاملے کے اندر بعض لوگ نا بالکل متشدد ہو جاتے ہیں اور شدت پسند ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی تقلید تو شرک ہے. تو آپ کو معلوم ہے نا قرآن شریف کیسا تھا؟ قرآن شریف پتوں پر لکھا ہوا تھا، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، ایسا ہی تھا نا. قرآن کی آیتیں ایسے ہی لکھی تھی نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو کافی حافظ قرآن اس میں شہید ہو گئے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا امیر المومنین، اب تو حافظ قرآن کافی شہید ہو گئے ہیں، تو ہم اس قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں سب سے لے کر. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اے عمر، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں کام کیسے کر لوں؟ یہی جواب تھا نا. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل بولتے رہے، یہاں تک آتا 6 دفعہ بولا. 6 دفعہ بولنے کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھول دیا اس بات کے لیے کہ ہاں عمر صحیح کہہ رہا ہے، ہاں عمر صحیح کہہ رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہے نا عمر. پھر جمع کرا اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے جمع کر لیا قرآن اور ایک جگہ جمع کر دیا. اچھا یہ چیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم تھا جمع کرنے کا. پورے ذخیرے قرآن کے اندر آپ نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہو کہ بھئی اس طریقے سے کتابی شکل کے اندر میرے قرآن کو جمع کرو. احادیث کے اندر سے نہیں نکال سکتے. تو پھر صحابہ کرام کا اجتہاد ہی ہوگا نا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپس میں اجتہاد کیا نا، اور اجتہاد کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو جمع کر دیا. لیکن کسی صحابی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، بھائی آپ یہ کہاں سے کر رہے ہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے. کوئی غیر مقلد نہیں تھا اس میں، سب تقلید کرنے والے تھے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تقلید کی ہے، سارے صحابہ کرام نے تقلید کی، ایک بھی غیر مقلد نہیں تھا. تو جو غیر مقلد لوگ ہیں، جو تقلید کو مانتے ہی نہیں، جو تقلید کو شرک کہتے ہیں، تو ان کا قرآن تو پھر یہ نہیں ہوا نا، یہ تو تقلید کرنے والوں کا ہے. ان کا قرآن کون سا ہے جو ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا؟ ان کا قرآن کون سا ہے جو چمڑوں پر لکھا ہوا تھا؟ ان کا قرآن کون سا ہے؟ تو بھائی پھر اس قرآن کو پڑھنا چاہیے نا. جب تقلید کرنا شرک ہے تو یہ بھی تو تقلید ہے نا.
تو لہٰذا بتایا گیا ہے کہ بھئی تقلید شرک نہیں، بلکہ اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرما رہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے، جو علم والا ہے، اس کے اوپر تو آپ نے عمل کرنا ہے. میں جو منع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں جو منع کر رہا ہوں تقلید نہ کرنے کا، میں جو حکم دے رہا ہوں وہ اس بنیاد پر دے رہا ہوں، وجہ یہ کہ جس کی آپ تقلید کر رہے ہو وہ علم والا نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں، اس وجہ سے منع کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو سمجھانے کے طریقے بتایا کرتے تھے. مطلب ان کے نگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، ان کو جواب فوراً دے دیا، لیکن ایک صحابی کو دیکھا یار یہ اجتہادی صحابی ہے، یہ مسئلوں کے اندر گھس کر مسئلوں کو نکالنا جانتا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اور اپناتے تھے. صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے، سیب ان کے ہاتھ میں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. فرمایا پوچھو عمر. بولا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ فرمایا عمر ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سیب. بولا سیب مجھے دو. بھئی جواب تو یہ تھا نہیں ہوتا نا، سیدھا سا جواب یہ تھا نہیں روزہ ٹوٹتا، یہ تھا نا جواب. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھا رہے ہیں؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا سیب. بولا مجھے دو. اب ہاتھ میں سے سیب لیا اور سیب لے کر اپنے ہونٹوں پر رکھا اور ہونٹوں سے اس سیب کو کس کی. بولا بتاؤ یہ سیب میرے اندر چلا گیا کیا؟ اس کو میں نے کھا لیا؟ ارے جب میرے اندر نہیں جا رہا، میں اس کو کھا رہا نہیں ہوں، تو میرا روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھ میں آیا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحقیقی نگاہ دے رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے تیری نگاہ یہ ہے، تیرا معیار یہ ہے کہ تو خود سے فیصلہ کر، سوچ اور تحقیق کے اندر گھس اور اس کے اندر سے مسئلے نکال کر لا، خود بخود پتہ چلے گا تجھ کو. وہ تحقیق کی نگاہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یہاں بات ذہن میں رکھیے گا کہ تقلید کرنا تو ایسا ضروری ہے کہ اس تقلید کے بغیر میں اور آپ چل نہیں سکتے، آگے چل ہی نہیں سکتے. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کا علم صحیح طریقے سے معلوم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں. تو لہذا تقلید کرو لیکن اس شخص کی کرو جو علم والا ہو اور جو ہدایت یافتہ ہو.